اور پہلی محرم کے دن فاروق اعظم کو شہادت نصیب ہوئی۔ نوجوانوں یاد رکھو، فاروق اعظم وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بھیجاتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ فاروق اعظم نے ہی اس موجودہ ایران کو فتح کیا تھا، فاروق اعظم نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ فاروق اعظم کو یاد رکھو، ان کے انصاف کو یاد رکھو، ان کی جرت کو یاد رکھو۔ فاروق اعظم اپنی امامے کو اتار کر کہتے ہیں، شہزادے یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے، یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے، ورنہ میں تو اونٹ اور بکریوں کو چراتا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر ان کو خبر کی جگہ ملے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں ایک مجوسی نے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب نماز کی امامت کر رہے تھے، دوسری رکعت میں سجدے میں، پہلی رکعت کے سجدے میں تھے، تو یہ ابوالعلا مجوسی آ کر چاقو سے آپ پر حملہ کرتا ہے، اور پہلی محرم کے دن فاروق اعظم کو شہادت نصیب ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اولیاء اللہ کو یاد کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے اسلام جو ہم کو اور آپ کو ملا ہے اور صبح قیامت تک ہماری نسلوں کو ملے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توحید کے پیغام سے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو ملا۔ وہ دین ہم کو ملا ان خلفائے راشدین کی محنتوں کی وجہ سے، جس میں فاروق اعظم کی شہادت ہے، عثمان ذو النورین کی شہادت ہے، حضرت علی کی شہادت ہے۔ یہ دین ہم کو ملا تو حنین سے ملا، یہ دین ہم کو ملا تو احد کے میدان سے ملا، یہ دین ہم کو ملا تو کربلا کے شہداؤں سے ملا، یہ دین تم کو اور ہم کو ملا تو امام حسین اور اہل بیت کی شہادت سے ملا۔ تو فاروق اعظم کو یاد رکھنا، اور لقب فاروق اعظم کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور اس وقت فاروق اعظم نے دین کو قبول کیا جب دارالارقم میں بہت کم لوگ اسلام کو قبول کیے تھے۔ فاروق اعظم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا فاروق اعظم۔ اور کون فاروق اعظم؟ نوجوانوں یاد رکھو، فاروق اعظم وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بھیجاتا تو فاروق اعظم ہوتے، مگر میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل اگر 950 سال میرے فاروق کی عظمت کو بیان کریں گے تو کم پڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاروق اعظم میری امت کا محدث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں کہ فاروق اعظم کی زبان حق بولتی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو فاروق اعظم کی عظمت کو، ان کی قربانی کو، ان کے تمام ایثار کو، دین اسلام کی خدمت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اور کون فاروق اعظم؟ جس نے دنیا کو بتایا کہ تھیوری آف سیپریشن آف پاورز کیا۔ انہوں نے عدالت کو بنایا تو کہا عدالت کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کون فاروق اعظم؟ مقدمہ آیا حضرت علی کے خلاف تو فاروق اعظم عدالت میں شیر خدا کو بلاتے ہیں، اور جب مقدمہ آتا ہے قاضی کے سامنے تو فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت علی کو، اے ابو الحسن آپ آئیے۔ اس دوران مقدمے کے بعد حضرت علی فاروق اعظم سے شکایت کرتے ہیں،
فاروق اعظم پریشان ہو جاتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے کہیں کہ علی آپ ناراض ہو گئے؟ بولے ہاں۔ بولے کیوں ناراض ہوئے؟ میں اس لیے ناراض ہوا کہ آپ نے جو دوسرے میرے خلاف مقدمہ لایا تھا، آپ نے اس کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے اپنے کنیت سے ابو الحسن سے پکارا۔ اس سے ظاہر ہوتا کہ آپ میرے طرف نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں، انصاف کا تقاضا نہیں۔ فاروق اعظم اٹھے، حضرت علی کی پیشانی کو چومے اور کہتے ہیں اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور فرمایا کہ میں اس جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتا، جس زمین پر رہنا نہیں پسند کرتا جہاں پر علی نہ ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، خاص طور سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فاروق اعظم کو یاد رکھو، یاد رکھو نوجوانوں۔ انصاف یہ ہے، عمرو بن ایجپٹ کا، مصر کا گورنر عمرو بن العاص کا بیٹا کسی ایک غریب کو مارتا ہے اور اس کو مار کر کہتا ہے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، تو اس گورنر اپنے بیٹے کی اس غلطی کو چھپانے کے لیے کہ اگر یہ غریب مدینہ نہیں اگر چلا گیا تو پھر حال برا ہوگا، اس کو قید کر دیتے۔ وہ قید کے بعد واپس جاتا ہے مدینے کو اور فاروق اعظم کے دربار میں جا کر کہتا ہے اے امیر المومنین، میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ فاروق اعظم اس غریب کو مدینے میں رکاتے ہیں اور گورنر ایجپٹ کو، مصر کو، ان کے بیٹے کو بلاتے ہیں اور بلا کر اس غریب کو بولتے ہیں یہ لے کوڑا اور مار اس بڑے باپ کے بیٹے کو اپنا بدلہ دے۔ یہ انصاف کس نے دیا تھا؟ خوب مارتے، بولتے مار، اگر تو چاہتا تو اس گورنر کو بھی تو مار سکتا، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو ایسے ملا۔ 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم کی خلافت تھی۔ فاروق اعظم نے ہی اس موجودہ ایران کو فتح کیا تھا، فاروق اعظم نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے، فاروق اعظم نے فوج کو بنا کر بھجایا اور عمر بن العاص سے کہا کہ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو اتار دو۔ انہوں نے حکم دیا کہ دریا اللہ کے ہم سپاہی ہیں اور ہمارے خلیفہ کا حکم ہے، تم نے ہمارے لیے راستہ بنا لے۔ وہ جو فارس کے لوگ، ایران کے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے کیا ہے کہ فوج ایک دریائے دجلہ میں چلتے ہوئے جا رہی ہے اور اس کسی کا سامان نہیں گیا، صرف ایک لوٹا غائب ہو گیا تھا۔ وہ صحابی رسول اس دریائے دجلہ کے کنارے آ کر پکار کر کہتے گئے دریا تو نے کیسا میرا لوٹا لیا، واپس کر۔ تو پانی کی لہریں اس لوٹے کو واپس کر دی۔ اس وقت کے ایران کے مجوسی دیکھ کر کہتے ہیں یہ جن لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فاروق اعظم نے خطبہ دے رہے جمعہ کا، اور جمعے کے خطبے مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں اور پکار کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، پہاڑ کے پیچھے جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کس کو مخاطب ہے؟ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جس اسلامی وفد کو بھجایا تھا دشمن حملہ کر رہا ہے، بعد میں خط آیا تو معلوم ہوا کہ ہاں ویسے ہی ہوا تھا، اور کسی نے آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چھپو، پہاڑ کے پیچھے چھپو۔ تو پہاڑ کے پیچھے چھپے اور بعد میں ان کو کامیابی ملی۔ تو بہرحال وقت کم ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فاروق اعظم کو یاد رکھو، فاروق اعظم کو یاد رکھو، ان کے انصاف کو یاد رکھو، ان کی جرت کو یاد رکھو، اور ان کی اسلام کے لیے قربانیوں کو یاد رکھو۔ اور فاروق اعظم اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے۔ واقعات میں آیا کہ ایک مرتبہ آپ سے ملنے آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے، اجازت نہیں ملی اندر آنے کی۔ امام حسن آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ باہر کیوں کھڑے؟ کہا کہ ابا جان نے کہا باہر کھڑو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ اندر نہیں جا سکتے تو میں کیوں جاؤں ڈسٹرب کرنے، ظہر کی نماز میں مل لیتا ہوں۔ فاروق اعظم باہر نکل کر پوچھتے اور کوئی آئے تھے ملنے؟ تو کہا کہ امام حسن آئے تھے۔ وہ فوراً دوڑتے امام حسن کے گھر پر کہتے ہیں شہزادے آپ کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے باہر کھڑے تھے، میں ظہر میں مل لوں گا۔ بولے نہیں، فاروق اعظم
امامے کو اتار کر کہتے ہیں شہزادے یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے، یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے، ورنہ میں تو اونٹ اور بکریوں کو چراتا تھا، یہ عزت مجھے ملی آپ کے نانا کی وجہ سے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے گھر میں اندر آ جاتے۔ میرے بھائی یہ فاروق اعظم ہے، جب خنجر مارا گیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر ان کو خبر کی جگہ ملے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں۔ امیر المومنین نہیں کہنا کیونکہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، ان پر دباؤ مت ڈالنا، بی بی عائشہ صدیقہ پر صرف کہنا اگر وہ راضی ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جگہ میں اپنے لیے پسند کی تھی مگر میں فاروق اعظم کو دیتی ہوں۔ واپس جا کر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہاں منظوری دے دی، انہیں کہا کہ میرے جنازے کو لے کر جانا، پھر ان سے پوچھنا، شاید وہ جذبات میں ہوں گی۔ میرے بھائی یہ فاروق اعظم تلوار لے کر نکلے تھے، نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا، مگر آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو نوجوانوں اگر دین کو غلبہ حاصل کرنا ہے، اسلام کو کامیاب کرنا ہے تو تم اور ہم فاروق اعظم کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے، اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔